السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیے سیقول کا دوسرا پارہ ہے، پیج نمبر 31۔ آپ کے 2 رکوع مکمل ہو گئے تھے۔ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے 2 نمبر، تو یہاں پر آپ کے 2 رکوع مکمل ہو گئے تھے۔ آج آپ پڑھیں گے تیسرے رکوع سے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن کریم کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے کچھ قواعد ہوتے ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہاں پر مد ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور الف کے اوپر یہاں یعنی کہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ عین یا زیر ای، یہ یا مدہ، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ پر حرف میں سے ہے صاد۔ 7 حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، اور انہی 7 حروف میں سے یہ صاد بھی آیا ہوا ہے، تو یہاں یہ صاد بھی پر پڑھا جائے گا، اور یہاں پہ بھی صاد آیا ہوا ہے، تو اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ تو گویا کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے کچھ قواعد ہوتے ہیں جن کو رولز کہا جاتا ہے۔ ان تمام قواعد کو سیکھنا اور سمجھنا اور ان کی روشنی میں قرآن کریم کو پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے قرآن کریم پڑھنا تو سیکھا ہے، لیکن اس کے جو قواعد ہیں، کون سا حرف کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، کس طریقے سے پڑھا جائے گا، یہ سب بھی آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن کریم کل قیامت کے دن ہم سے مطالبہ فرما لے گا کہ میرا حق ادا کیوں نہیں کیا۔ اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ ایک ایک حرف آپ کا بالکل صحیح ہو، تاکہ آپ کو اس کی تلاوت کا اور اس کے پڑھنے کا پورا اجر ملے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں نون میں غنہ ہوگا، غنہ کہتے ہیں گنگنا کر کے پڑھنا۔ ان اللہ، یہاں پر اللہ کا لام پر ہوگا، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف یعنی نون کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، تو یہ لام پر ہوگا، یعنی موٹی آواز میں پڑھا جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ لفظ اللہ کا لام کبھی پر پڑھا جاتا ہے تو کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہاں پر دیکھیے پھر سے اللہ آ گیا ہے، اور یہ اللہ کا لام یہ باریک پڑھا جائے گا۔ پہلے والا لام پر پڑھا جا رہا تھا، کیونکہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے حرف نون کے اوپر زبر آیا ہے، تو اس لیے یہ لفظ اللہ کا لام پر ہوگا، اور یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف یعنی لام کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہ لام باریک ہوگا۔ تو گویا آپ یہ سمجھیے، جب بھی یہ لفظ اللہ آئے گا اور اس لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوگا، تو یہ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اور یہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے اگر زیر ہوگا تو پھر یہ لام باریک پڑھا جائے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ چھوٹے سین اور بڑے شین کا فرق ضرور کیجئے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ کوشش کیجئے کہ دور دور آپ کا سانس ٹوٹے، یعنی ملا کر کے آپ پڑھیں، اور جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بالکل آسان ہے۔ شروع میں آپ کو تھوڑی دقت آئے گی، جب آپ کو صحیح پڑھنا آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ ملا کر کے آیت ٹو آیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جب بھی نون کے اوپر تشدید آئے گی تو وہاں غنہ ضرور کریں۔ یہ تمام قواعد ہم نورانی قاعدے کی کلاس میں آپ کو سکھاتے ہیں، تو اس لیے آپ نورانی قاعدے کی کلاس ہماری ضرور لیا کریں تاکہ آپ کو یہ تمام قواعد یاد ہو جائیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔
یہاں پر خا آیا ہوا ہے، یہ بھی خا پر حرف میں سے 7 حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ خصا زغتن قز ہے۔ تو یہ 7 حروف ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو یہ نیکسٹ کلپ میں آپ کو بتا دیں گے، یا پھر آپ ہم سے سوال کریں، کمنٹ میں پوچھیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب صحیح دے دیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ یہ اس لیے میں نے پوچھا ہے آپ سے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر سیکھنے کی دلچسپی ہے یا نہیں، ورنہ میں ابھی بھی بتا سکتا تھا آپ کو۔ تو اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر دلچسپی ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ان 7 حروف کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سے وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ من الاموال والانفس والثمرات، من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، یہاں پر دیکھیے، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یہاں پر اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے قاف آیا ہوا ہے۔ یہ 15 حروف اخفا کے ہوتے ہیں، ان کو آپ اچھے سے یاد کر لیں۔ اور یہاں پر اللہ کا لام باریک ہوگا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہ لام ہے، اس لام کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے یہ لام جو بیچ والا لام ہے جس کے اوپر تشدید اور کھڑا زبر لگا ہوا ہے، یہ لام باریک ہوگا۔ اس لام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لام کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر آتا ہے تو یہ لام پر ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے تو پھر یہ لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة۔ اس تا کو ہا پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر وقف لکھا ہے، قف، یعنی یہاں پر ہم نے آیت لگائی ہے، تو جب بھی ہم آیت لگاتے ہیں تو تا کو ہا سے بدل کے پڑھتے ہیں۔ من ربهم ورحمہ، را کے 3 قاعدے ہوتے ہیں، تو یہاں پر را کا پہلا قاعدہ ہوگا، یعنی یہ را پر ہوگا۔ یہ را کیوں پر ہوگا، ہم یہ ساری چیزیں آپ کو سکھاتے ہیں نورانی قاعدے کی کلاس میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ وَمَنْ تَطَوَّعَ، یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں پر تا اور یہ طا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ یہ تا ہے، یہ باریک پڑھا جاتا ہے، اور یہ طا یہ ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیجئے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کا لام میں نے آپ کو سکھایا کہ کبھی یہ پر پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک، تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے یہ لام پر پڑھا جائے گا یا پھر باریک پڑھا جائے گا، آپ کمنٹ میں ضرور جواب دیں اس کا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى
من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیے، میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. دوبارہ پھر پڑھ لیتے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. یہاں پر رکوع آپ کا پورا ہو گیا ہے، 3 رکوع آپ کے مکمل ہو گئے، یہاں سے چوتھا رکوع ہے. تو آج 2 رکوع پڑھیں گے آپ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله. یہاں اللہ کا لام پور کریں گے. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. یہاں تا کو ہا سے بدل دیں گے کیونکہ یہاں پر صاد کی آیت آ گئی ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ